آتا ہے وما کفر سلیم سلیمانو وما تو کفر کیا نبی سلیمان. سلیمان. تو کیا نبی کافر بھی ہو سکتا ہے؟ ہم، بس یہ حضور بھی اس الزام کی تردید میں آیا ہے کہ جو ان پہ لگایا گیا ہے۔ ایک کنجری نے زکریا کے خاندان پر گند بکا تھا۔ گند بکا تھا. ہاں مطلب صرف الزام دور تو کرنے کے لیے. یہاں پر سیکر بھائی کو نہیں بھائی سمجھیں کیا بات کو. میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا. محض الزام دور کرنے کے لیے. سنے نا ہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور کیا کر ان الزام کی تردید. یس. جی یس جی بالکل. مرزا قادیانی کا موقف یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں آیا تو ان الزامات کی تردید نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کی تردید ہو گئی ہے. اس کی تصدیق ثابت کی ہے اس یعنی نے. کہ آپ کہنا سمجھیں چاہ بات رہے کو. نہیں بھائی، یہ جی بات جی، بیان کر رہا ہے. ہاں یعنی کہ آپ زبردست. کہنا چاہ رہے کہ جی جی، بولے 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 یعنی بولے. کہ آپ کہنا چاہ رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پہلے خلیفہ مولوی نور الدین صاحب ڈفرنٹ ڈفرنٹ عقیدوں پہ گھوم رہے تھے لفظ حضور پہ۔ بالکل یہی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے تو جن الزامات کو سچ مانتے تھے، لیکن زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام پر جو کنسری نے الزامات لگائے تھے گند بکا تھا، اس کی تردید قرآن نے کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے الزامات کی تردید قرآن نے نہیں کی. ہاں وہ اس نے یہ یہی مانتے بات کی. تھے. بالکل بالکل. اور اس نے تہمت باندھ دی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. اور نہیں بھائی اس کا کوئی بھی مطلب ہو حضور کا، اس کا معنی کوئی بھی حضور کا کر دیا جائے، لیکن اس کی وجہ کیا بیان کی ہے اصل میٹر یہ کرتا ہے. اور وجہ بیان کر کے اس نے تصدیق کر دی ہے بائبل کی ان ساری باتوں کی. یہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی افعال نے. بیان کیے ہیں مرزا قادیانی نے. تین فعل بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تین افعال کی وجہ سے نام مسعور نہیں رکھا. ہاں یس یہ بات ہے. تو دوستو مسعور نہیں پا رہا جیسے یحییٰ علیہ السلام کے اندر یہ افعال نہیں تھے. جو الزامات اس کنچنی عورت نے لگائے تھے بقول حکیم نور دین کے وہ نہیں پائے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور کہہ کر ان کی تردید کر دی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے حضور کہنے کی وجہ اس وجہ سے نہیں کہا کہ یہ افعال موجود تھے، ان تین افعال کی وجہ سے. نہیں بھائی میں آپ کی ایک آپ کا میں فیصلہ چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آڈینس ذرا ساتھ ہمارا دے اور لکھے نیچے ایک بات. نہیں بھائی اگر ہم یہ لائن سالی پڑھیں، کیونکہ ایسے قصے تین قصے بیان کیے مرزا نے پیچھے، تین قصے بیان کر کے مرزا نے کہا کیونکہ بالکل ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانی ہے قرآن پاک میں. یہ اصول بن گیا. ویسے اگر ایسے قصے ہو تو نام اصول نہیں رکھا جائے گا. یہی اصول بنایا نا اس نے. اصول بنایا. ہاں اصول بنایا. اب نہیں اصول بنایا بھائی خدا جو کسے سچ ہو تو. کیسے سچ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس اصول کے مطابق اس بندے نے جواب دیتے ہوئے مسیحوں کو کیا یہ نبی پاک پہ بڑی تہمت نہیں باندھ دی؟ یہ تو بنیادی سوال ہے نا کہ اگر بادشاہوں کا نام مسعور نہیں آیا ہاں تو کیا ان میں بھی یہ وجوہات پائی یہ بات وجوہات کی وجہ سے نہیں آیا؟ اس کو کہتے ہیں جہلا کا ٹولہ. یہ اللہ کا نبی ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا نبی؟ یہ جواب دیتا ہے اللہ کا نبی. تو توہین کو پروٹیکٹ کرتا ہوا تو مزید توہین کر گیا. اس کا مطلب تو توہین پروٹیکٹ کر ہی نہیں رہا تھا، تو کوڑ نکال رہا تھا اپنی بیٹھ کے. خالی تو عیسیٰ علیہ السلام پہ تان کرنا تھا، تو اس کے نتیجے میں تو اپنی کاند مٹانے کی کوشش میں لگ گیا تھا. تو یہ اصول تو نے بیان کر دیا ہے قرآن میں. باقیوں کا نبی کا نام اس لیے نہیں آیا کیونکہ ایسے کسے ہوتے ہیں اس نام کے رکھنے کے معنی. یہ اصول بیان کیا تم نے. اب دوسری ڈسکسٹنگ طرف یار. دیکھیں کہ پورے قرآن میں سے ذکر بھائی جی یہاں پر یہ دو لفظ صرف یحییٰ علیہ السلام کے استعمال میں. پورے قرآن میں کسی نبی کو سید نہیں کہا گیا ماسوا یحییٰ علیہ السلام کو. بالکل سیدنا معصورہ بالکل. سید صرف یحییٰ علیہ السلام کو کہا ہے. تو کیا باقی انبیاء کے سردار نبی کریم کو سردار کیوں کہتے ہیں؟ قرآن تو ان کو کہتا ہے سردار، سید کہتا ہے. بالکل لیکن ہم سردار نبی کریم کو کہتے ہیں. عقلی بات ہے نا. کو کہتے ہیں. ہاں عقلی بات ہے ان کی. یہ صرف اچھا جی آگے آیا چلے تو دوستوں. سید یحییٰ علیہ السلام کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کے لیے قرآن میں سید نہیں آیا. بالکل لیکن پکارا نبی کریم کو کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے. اچھا سکر بھائی، جی یہ جو پاور پوائنٹس بنی تھی جی جی. ان میں اینیمیشنز تھی، ہوں ٹھیک ہے؟ ہوں تو اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا ریفرنس ہے،
چھپا ہوا. میں چاہتا ہوں پہلے آپ وہ تھوڑا سا موو کر کے وہ دکھا دیں. 2 لائنیں ہیں بس اس میں. اس کو پیچھے. ہٹائے گے نا آپ ہاں ہاں کلک کر کے تو پیچھے سے زوم آؤٹ کریں. اچھا وہ والا جو وہ پیچھے ایک والا. ریفرنس ہے وہ نکال لے باہر. ایک ہاں یہ سیکنڈ. اینیمیشنز تھی بلڈ اپ ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ آپ تو آگے کرتے جائے گے تو ریفرنس ایڈ ہوتے جائے گے اوپر. کیا اس پہ کلک کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک سیکنڈ ٹھہرے یار. آسان کر دوں. نیچے وہ بٹن دبا ہوا ہے اس کو دبا دے تاکہ پاور پوائنٹ موڈ پہ آپ چلے جائے تو بیک جا کے آگے آ جائے. اس ہمیں پڑھ نہیں دیتے آپ اس کا یار؟ وہ نا اس کا ہو رہا ہے کیونکہ فل سکرین میں پھر وہ چل نہیں رہا، اچھا اس پہ شو نہیں ہو رہا میرا چلے نا. میں پڑھ دیتا ہوں. ہاں اچھا یہاں پر آپ نے ایک رائٹنگ پڑھی ہے جہاں پہ آپ نے مرزا صاحب کا عقیدہ ثابت کیا. جی. یہ صرف ایک واحد رائٹنگ نہیں ہے بلکہ ایسی بہت زیادہ رائٹنگ ہے جہاں پہ مرزا غلام احمد اسی چیز کو اپنا عقیدہ بیان کر کے پیش کرے گا. ہوں وہ ایک خط لکھتے ہیں، خط کا جواب لکھتے ہیں جو شیخ محمد حسین بٹالوی صاحب کو لکھا گیا ہے. ہوں جلد والیوم 5 میں ہے، پیج نمبر 597 میں ہے. ہوں. یہ اس کا اوپر والا حصہ تھا اور اب یہ وہ خط کا حصہ آ گیا. سو یہ جی جی آلہ کمالات اسلام میں جو لکھا تھا خط، لمبا خط ہے، وہ اس کا کچھ حصہ ہے میرے خیال میں. جی جی اسپیسیفک سکر بھائی اس کا حصہ ہے. وہی اب ہے آپ نا. پڑھنا شروع کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. لے جی یہ والا. اب دوستو یہ بھی خیر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہوش دے احمدیوں کو. یہ پڑھ کے بڑی چیزیں کلیئر ہونے لگی. یہ ذرا دھیان سے سنیں سب بھائی. اور آج میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں. میرے بھائیوں یہ چیز ان کی جماعت کو لٹا چکی ہے، بے بس ہو چکی ہے. ذرا اس کو سمجھو، اس چیز کو. اس بندے کا کہاں سے دجل نکلتا ہے یہ ذرا پکڑو آج، اس کو کیچ کرو اور جا کے ان کے منہ پہ چیپ دو ان کو جا کے. کہتے ہیں جناب یاد رہے کہ اکثر، اور میں چاہوں گا کہ جو سخت اردو اسرار دقیقہ ہے اس کو بھائی کلیئر بھی کرے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لوگوں کو اور کلیئر ہو جائے. یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال یا افعال، اس کا مطلب بتائیں جی. نہیں بھائی زاہد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم اسرار السلام. دقیقہ مطلب کی باتیں جو ان کی لوگوں کی نظر میں تنقید کے قابل ہوں، ان کے اقوال یا افعال سے، یعنی ان کی زبان سے، بولنے سے یا ان کے کرنے سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، جو لوگوں کی نظر میں لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں لیکن وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. ہاں لیکن ہوتے ہیں، لیکن بظاہر برے ہوتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کی نظر میں برے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. ہاں ایز پر مرزا صاحب کی جو انہوں نے لکھا ہے. ہاں یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے پھر پڑھیں. یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال یا افعال انبیاء سے ظہور میں آتے رہے ہیں. انبیاء سے ظہور میں آتے رہے ہیں کہ جو نادانوں کی نظر میں سخت بےہودہ اور شرمناک کام تھے. اب غور سے سنیں دوستو. اگر تو مرزا صاحب یہ مانتے کہ ایسے واقعات ہوئے ہی نہیں ہے تو کیا وہ یہ لفظ کہتے نادانوں کی نظر میں بےہودہ اور شرمناک تھے؟ لاجیکل آرگومنٹ بتائیں بھائی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ مانتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ ہاں وہ پچھلے ریفرنس میں سیکر بھائی قرآن کا ریفرنس کیوں لے کر آئے قرآن گا کا کہ ریفرنس کیوں جائی لے علیہ کے آتے السلام ہیں؟ اور ہاں ٹھیک ہے. بالکل اب مرزا صاحب یہ سٹیمپ لگا رہے ہیں دوستو، غور سے سننا، ذرا غور سے سننا کہ یہ واقعات اصل میں ہوئے تھے، ظہور پذیر ہوئے، لیکن نادانوں کو یہ الگ بےہودہ لگے اور شرمناک لگے. نادان تھے لوگ، جاہل قسم کے لوگ تھے، ان کو بےہودہ لگے. ٹھیک ہے. جیسے مرزا صاحب کا گھاگرا تو کیا پہنا تھا انہوں نے؟ مرزا صاحب کیا پہنتے تھے جی؟ وہ روایت میں کیا آتا ہے؟ گھاگرا غرارہ سوری، مرزا صاحب کا غرارہ. ہم نادان ہے نا جی، ہاں تنگ پونچو والا غرارہ پہنتے تھے مرزا صاحب. اب دیکھیں مرزا صاحب نے غرارہ پہنا، جماعت احمدیہ نے لکھا ہوا ہے. اب آپ جیسے نادان جو مولوی ہیں وہ کہیں گے دیکھو یہ اعتراض ہے. اب مرزا صاحب نے غرارہ پہنا، یہ اعتراض کی بات تو نہیں ہے، یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، لیکن ہم اعتراض کریں گے. ہم پاگل جو ہیں، نادان جو ہیں، جاہل جو ہیں، تو اس لیے اس پہ اعتراض نہیں کرنا دوستو. اب ذرا غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں انبیاء کے ظہور میں آتے رہے ہیں جو نادانوں کی نظر میں سخت بےہودہ اور شرمناک کام تھے، جیسا کہ
اب جیسا کہ وہ واقعات مرزا صاحب بتانے لگے ہیں جو اصل میں مرزا صاحب کے مطابق ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصریوں کے برتن اور پارچات مانگ کر لے جانا پھر اپنے صرف میں لانا، یہ بددیانتی کا معاذ اللہ الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پر مرزا غلام احمد قادیانی نے. اور یہ بھی انشاءاللہ آج سے تیاری سٹارٹ کر لو بیٹے رضی اور میر میگڈلینی، آج سے تیاری شروع کر لو. انشاءاللہ تمہیں یہ بھی ثابت کریں گے تم نے یہ بھی بکواس کی، یہ بھی جھوٹ باندھا کتاب کے اوپر تم لوگوں نے. لیکن ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے، اب آگے چلیں. موسیٰ علیہ السلام کا مصریوں کے برتن اور پارچات مانگ کر لے جانا اور پھر اپنے صرف میں لانا. دوسرا، حضرت مسیح کا کسی فحاشہ کے گھر میں چلے جانا اور اس کا عطر پیش کردہ جو حلال وجہ سے نہ تھا استعمال کرنا اور اس کے لگانے سے روک نہ دینا. بتاؤ بھائیو، مرزا غلام احمد مانتا تھا کہ نہیں تھا مانتا؟ یہ واقعہ سچ ہے، بولو. اچھا سیکر بھائی، دو باتیں یہاں سے ثابت ہوتی ہیں. جو ابتدائی دو جس کا معنی آپ نے پوچھا تھا نا، حیدر بھائی نے بتایا، میں تو بتا نہیں سکا. تو اسرار دقیقہ اور افعال، شریعت مرتب کرنے کے ماخذ بھی یہ دو ہی چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے جی ہماری شریعت جو مرتب ہوئی ہے یا نبی کریم کے اقوال سے یا ان کے افعال سے ہے. بالکل، دو ہی چیزیں جو بولی یا کر کے دکھائی. نبی بالکل کریم کا فعل اور قول ہے. بالکل ہاں، دو ہی چیزیں، یا فعل ہے یا قول ہے. بالکل. یا حکم دیا گیا کام کرنے کا، روکا گیا ہے، اور یا پھر ان کا فعل ہے جو انہوں نے کیا، اسے ہم نے دلیل پکڑنی ہے. یہاں پر مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا فعل پیش کیا ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی بقول مرزا قادیانی کے. ہاں بالکل 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 ایسی. ان کا فعل اس نے پیش کیا ہے، اور شریعت عیسوی میں یہ چیز جائز تھی، تو ان کا فعل اس پر آ گیا، اور مرزا قادیانی اس فعل کو سچ مان کر کر رہا ہے، سچ مان کر کر رہا ہے. بالکل ایسی. سچ تسلیم کر کے بیان کر رہا ہے، بالکل. ایک تو جی دادا جوید صاحب السلام علیکم. نہ کسی قصے کے طور پر بیان کر رہا ہے. وعلیکم السلام جناب سیکر صاحب، بہت اچھا جناب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں. اسی لیے میرا خیال ہے میر سلیم کو بڑا ہی غصہ تھا آپ پر. وہ جی گالیاں وہ دیکھیں اس نے اپنا نئی موان بھائی کو، زائد بھائی کو، اسامہ نہیں چھوڑا اس نے. پھر ہم پہ نہیں رکا، پھر پیغمبروں پہ، پھر اللہ کے سچے ولیوں پہ، پھر اس نے کچھ نہیں چھوڑا. وہ اتنی ماشاءاللہ ماں بہن. لیکن مرزا صاحب سچے ثابت نہیں نہ ہونے راجا صاحب. یار اسامہ کو کیوں گالیاں دی ہے؟ یہ تو بیچارہ بڑاج بولتا بھی صاحب کو کام ہے، بڑا ہم تو نشانہ چلو بنا پرانے رہے ہیں. پاکی ہو گئے، اسامہ کو گالیاں دینی تھی اس کو ہم جو تو چلو پرانے پاکی ہو گئے. ہاں، اس نے سن لیا تھا کہ اسامہ نے ریسرچ کی ہے، اس نے یہ سن لیا تھا، اس کو پتا چل گیا تھا پاکستان والے ٹاپک کو اسامہ نے لتر پھنسایا اس کے منہ میں، تو اس بیچارے کو یہ ٹینشن پڑ گئی تھی. وڈائر صاحب تسی موجود ہو، سن رہے ہو؟ تانوں بہت گالا پئیاں نے کل. تانوں کیا گیا کہ اے دیکھ اے ویکھ جڑا پروپیگنڈا کردا ہے ساڈے خلاف. اج پہ نے بلاج صاحب نو اج میر سلیم نے. ہاں جی وڈائر صاحب سن لو. اور سامنے عقیدہ جے مرزا غلام ہے بندہ من رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے کام کرنے سے. ویکھ لو. توبہ استغفر اللہ. ہلے تو ویکھتے جاؤ، تجیاں اڑاواں گے ایک ایک شے. تو ہلے رحمت اللہ کرانوی صاحب آن گے. کل میں مینشن کیتا سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چوری دا الزام جڑا وہ بھی بالکل سامنے آ گیا. بالکل بالکل. سیکر بھائی ایک بار ایمفسائز کر دے، کسی فحاشہ کے گھر میں چلے جانا. ایک بار لوگوں کو بولے، دوبارہ کر دیتے ہیں. حضرت مسیح کا کسی فحاشہ کے گھر میں چلے جانا. میری بتائیے گا ذرا آواز کلیئر آ رہی کہ نہیں؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں. حضرت مسیح کا کسی فحاشہ کے گھر میں چلے جانا اور اس کا عطر جو حلال وجہ سے نہ تھا استعمال کرنا اور اسے لگانے سے روک نہ دینا. دکھاؤ بائبل سے، اور کڈو بائبل تو بے شرمو جھوٹیو. دکھاؤ مسیح گئے تھے فحاشہ عورت کے گھر میں. تمہارا مرزا غلام احمد سچ مانتا تھا اس واقعے کو، وہ دیکھو لکھا ہوا سامنے. یہ شرم لوگ نہ ہو تو. یہ عقیدہ تھا مرزا غلام احمد کا، ثابت کر کے دیا ہے. تم بھونکتے ہو رحمت اللہ کرانوی کے اوپر، ہمارے پہ واجب نہیں ہے رحمت اللہ کرانوی کا جواب دینا، ہماری حجت نہیں ہے. تم اپنے نبی کو ڈیفینڈ کر رہے ہو لیکن پھر بھی کریں گے. یہ تحریر، یہ چھوٹا سا جو ریفرنس آپ نے ڈسپلے کیا ہوا ہے، اس میں
ٹوٹل کتنے واقعات ہیں، کتنے انبیاء کو اس میں کور کیا ہے ان کے اوپر انتہائی بدترین الزامات لگا کر. بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، 2 2 4 2 6 اور ایک 7 لائنیں ہیں یہ لکھی ہوئی سامنے جو مرزا صاحب کی تحریر ڈسپلے ہے. 7 لائنوں کے اندر 3 اللہ کے عظیم الشان نبیوں کے اوپر انتہائی گنانے الزامات لگا کر ان کی صریحاً شاتمیت کی گئی ہے. تو یہ ہے وہ وجہ اپنا راجہ صاحب جس وجہ سے یہ گالیاں دے رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، یہ کیونکہ وجہ ہے. یہ اس لیول کی ریسرچ، اور ابھی آپ نے اوپر اس کا سورس ڈسپلے بالکل نہ کریں ان کو، تاکہ یہ ڈھونڈتے رہیں یہ کہاں سے آپ ڈسپلے کرتے نہیں ہیں. یہ ہم بھی کر ایک بڑی دیتے چیز ہیں، ہے ان کو کہ پتہ ہے، بڑی ہاں ان کو کر بھی دیتے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. یہ دیکھ یہ کر دیتے ہیں ہم، یہ بھی تو بہت کچھ چلنا ہے آگے بڑا ہے صاحب. ان کو کہتے ہیں ہم اب دیکھیں یہ بے بس ہو گئے نا، ان کے پاس تو ہے نہیں بیچاروں روحانی کے پاس. خزائن جلد 5 صفحہ ہاں 598 آئینہ آئینہ کا کمالات بلاتے اسلام. اسلام، یہ بھی چلے گا آگے. ان لوگوں کو تو اب میرا انشاءاللہ خیال ہے انشاءاللہ ہوش اس دلوائیں گے. اس عبارت کے بعد یہ تو ابتدائی کیس، دور کی ہے. اس عبارت کے بعد تو کیس کلوز ہو یہ جانا چاہیے. کتاب ابتدائی دور کی ہے. بالکل. اور اچھا مزے کی بات سیکر بھائی بتاؤ، یہ بھی بتا دے کہ یہ کتاب ہے ابتدائی دور کی ٹھاٹھ پرانی. بالکل 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 دور کی. اور وڈائر صاحب میں آپ جس کو دور میں مرزا قادیانی نے اس پر اعتراضات ہو رہے تھے. بالکل، میری صرف آواز تھوڑی ڈیلے یہ ہے. اکثر جو آباد کے تناظر میں بالکل نہیں بھائی، بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ کتاب ابھی پوری آگے چلے گی، اس کا آگے حوالہ آئے گا بھی آگے. میں ایک چیز ڈسکلیمر دے دوں اور وڈائر صاحب آپ کو بتا دوں دوستو، اصل چیز یہ ہے کہ یہاں پر اگر جیسے کرکٹ میں کہتے ہیں نا کہ اننگ ڈکلیئر کر دینا، اگر آج کی براڈ ہم اس حوالے کے بعد جو ہم سٹارٹنگ سے شروع ہوئے ہیں ہم یہاں پر اننگ بہت خوش، ڈکلیئر بھی کر دینا تو تم لوگوں کے لیے کافی ہے. لیکن آج چور کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے، آج تمہارا مانجا ٹھوک کے آئیں گے، اے نہیں جانتے تمہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ. آگے سنیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 3 مرتبہ جھوٹ بولنے کا الزام. بولی یا فتح کا دیاری بچارہ یاد آ گیا، چلو ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں. آگے سنیں، حضرت موسیٰ کی نسبت یہ کہنا کہ نعوذ باللہ وہ مال حرام کھانے والا تھا. حضرت مسیح کی نسبت یہ زبان پر لاوے کہ وہ طوائف کے گندے مال کو اپنے کام میں لایا. اچھا، حضرت ابراہیم کی نسبت پھر وہ آگے وہی بات کہ اس فطرت، ان پاک لوگوں کی فطرت سے یہ مغائر پڑی ہوئی ہے اور شیطان کی فطرت سے موافق اس پلید کا مادہ اور خمیر ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر وہ کلیئرٹی سے بات کر ایک رہے بار ہیں. دوبارہ سکر بھائی، وہ کہتی ہے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ خبیث خبیث لوگ ہیں. ہیں، خبیث غور ہیں، سے پڑھے، بالکل. ایسے خبیث کی نسبت یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان پاک لوگوں کی فطرت کے مغیر پڑی ہوئی ہے، شیطان کی فطرت کے مواقف ہے، اور اس پلید کا مادہ اور خمیر ہے. یاری کیا ہو گیا اس کو؟ میں کتنی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے. ایک سیکنڈ، بس ایک منٹ میرا نہیں. ہاں اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. ہاں وہ کہتے ہیں اسامہ بھائی کہ جو شریر فطرت کے اور غلیظ فطرت کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ کام کرتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا. بالکل اللہ کے نبیوں پر پلید خبیث، پلیت خبیث لوگ اللہ کے نبیوں پر بالکل یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کسی فاحشہ کے گھر گیا. یہ پلیت لوگ کرتے ہیں نا اسامہ بھائی. بالکل. طوائف کے گندے مال کو ہاں، اپنا کام میں لانا پلید لوگ کرتے ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. کیا پتا تھا، کیا پتا تھا. ہزاروں سال. میں اب آگے نہیں کہتا. آگے چلے دوستو، یہ ذرا ایک اور حوالہ. ایک منٹ، یہ آگے جانے سے پہلے ایک بات ریپیٹ کر دیجیے گا اسامہ بھائی. ابھی آپ نے کیا کہا کہ فاحشہ عورت کے مال کو استعمال میں لانا؟ جی جی، وہ بندہ خبیث، اوئے میں پہنچ گیا. شیطان کی فطرت، پلید ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں میں پہنچ گیا. واقعہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کہ ایک مرید کی بہن جو تھی وہ فاحشہ عورت تھی، اور الفاظ وہاں پہ استعمال کیے گئے کنچنی. کنجنی. اب وہ جب فوت ہو گئی تو اس نے بہت سارا مال چھوڑا تھا، تو اس نے مرزا صاحب سے کہا کہ اس مال کا ہم کیا کریں. مرزا صاحب نے کہا ادھر میرے ال پڑھاؤ، اس کو میں اس میں اشاعت مرزائیت میں استعمال کروں گا. یہ ریفرنس موجود ہے سیرت مہدی میں.
यार तो ये जो जाहिद माल भाई, मिर्जा साहब ने कंचनी यानी कि फर्श औरत का इस्तेमाल किया, इसको क्या कहेंगे हम? ओए 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 खबीस, ओए ओए, शैतान की फितरत वाला, पलीत। पलीद का मादा और खमीर रखने वाला शख्स। जाहिद भाई ते एवं सी स्नाइपर ये लेके अच्छा, ये बैठे सी मीर उत्थे। और मीर मकतलिनी मेरे लो तोहफा लेना। मीर मक्तलीनी, यार इसका नाम बहुत प्यारा और है। मैं पहले बता दूं, ये जुमले मैंने नहीं बोले, मिर्जा गुलाम अहमद मिर्जा साहब कादियानी ने ने लिखे बोले हैं। हैं। आप ऊपर वाले रेफरेंस पे जाके पढ़ लो, दूसरी लाइन और चौथी लाइन बस। क्या मैंने खुद लिखी है। खूबसूरत नाम है, और इसको इंग्लिश में भी नहीं कहना मैगडलीनी, इसकी औकात मीर मक्तलीनी। वाह वाह वाह, मीर मक्तलीनी। ये वाकई ये मीर मक्तलीनी की इसकी फुफ्फो है, और ये चाहता था फाशा औरत साबित करो इसको। और हमने बड़ा कहा गया ये ना कर खुदा ना वास्ते ही चढ़ दे शरीफ औरत सी। देखा ना ना सुने ना, मेरी फुफ्फो ने कहता साबित करो कि फाशा सी तेन मैं दसना अज पुत्र सबर ते कर मीर ठीक है भाई, मक्तलीनी। ऊप- उसाम भाई ठहर जे, पहले तो जाहिद भाई की आप काम चेक करें। कुछ स्नाइपर लेके बैठा, उसने टारगेट मारा है, कमाल कर दिया है। कहां से रेफरेंस ठोका, किधर जाके, यार कमाल यार। जाहिद भाई गुड यार, गुड यार। एवं नहीं असी उस्ताद कहते इन्हां नूं, गुड यार। नीचे जरा रिक्वेस्ट देखिए भाई लोग जी। उसाम भाई आप कह रहे हैं तो फिर मैं जरा आगे चलूं। नहीं, मैं कह रहा हूँ पीछे एक पॉइंट है, ये तो मिर्जा छोटी गुलाम बात है अहमद ना। कादियानी। जी जी। मिर्जा कादियानी के लिए ना इशात इस्लाम के नाम पर सब कुछ जायज था। वो कहा करते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। माले हमने एक मुफ्त कुरान किया था, बड़ा पुरानी बात है ये। यूं तो उस का टिक टाक नहीं था, तो मिर्जा कादियानी का लोगों से पैसे मांगना, मकतूबात हमने पढ़े थे। हर दूसरे खात में पैसे मांग रहा था किसी न किसी बंदे से, हर दूसरे खात में। अल्लाह अकबर। सिकर भाई, जी उसाम पीछे भाई एक राइटिंग है जी। जो आप स्किप कर गए, वो ये है कि अगर कोई कज़ब हकीकत में हमसे ज़हूर में आया है हाँ, तो हम उसकी सजा पाएंगे। बिल्कुल मैं चाह रहा वो अब सिर्फ ये वाला सामने ले आए ताकि ठीक लोग है। वो पढ़ ले एक बार। याद रहे कि अक्सर नहीं, ये वाला तो नहीं ना, ठहरे, वो इधर नहीं है रेफरेंस, वो वाला वो वैसे मेरे इसी पास के पड़ा हुआ है। नीचे, इससे नीचे आए ना, इसी में हाईलाइटेड है। नहीं, इसी ये आ गया, ये आ गया, हाँ 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 येलो हाँ हाँ हाईलाइटेड हाँ हाँ वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वो मेरा इसका वो व्यू का थोड़ा इशू हुआ है। मिर्जा साहब कहते हैं अगर कोई कज़ब हकीकत में हमसे ज़हूर में आया है तो हम इसकी सजा पाएंगे, हम इसकी सजा पाएंगे। वाह मिर्जा साहब वाह, कज़ब तो हमने बड़े दिखाए। अवैस भाई जरा माइक खोलें। उसामा भाई, क्योंकि हमने इसको मैराथन समझाना है भाइयों को, अपने अपने भाइयों को समझाना। अवैस भाई माइक खोलें जरा। ओ अवैस भाई, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। चले आप सुन रहे हैं ना? मैंने कहा मैंने खोल लिया माइक। जी मैं सुन रहा हूँ। ठीक है अवैस भाई, जरा गौर से सुनिएगा, गौर से। अवैस भाई, ये है सवाल। मिर्जा साहब की हमने बाइबल के ऊपर जुबान दराजियां और झूठ तो दिखाए। अवैस भाई, अब सवाल बड़ा बहुत पर्टिनेंट सा सवाल है कि क्या ये मिर्जा गुलाम अहमद का अकीदा था, सच मानते थे इस बात को, या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने सिर्फ इल्जामी जवाब दिया था? ये अक्सर कहते हैं ना आपको कि इल्जामी जवाब देते हुए ये जरूरी नहीं होता कि वो उसका अकीदा भी हो, कहते हैं ना। बिल्कुल, मैं यही कहने लगा था कि ये मिर्ज़ा साहब बोल उनके कि ये मिर्ज़ा साहब का जो है वो अकीदा नहीं था, उनका अकीदा नहीं है, ये उनका इल्जामी जवाब है जो बाइबल से। जी बाइबल से। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये नीचे यार कॉपी पेस्ट करने वालों को प्लीज म्यूट मार दें, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे, ये जरा एक्टिव रहें। हमारे कोई माँ बहन की हमें गालियां देता है, कॉपी पेस्ट ना करे, आओ सिंगल सिंगल गालियां दो, ठीक है, थोड़ी देर बाद दोबारा दे दो, थोड़ी देर बाद दोबारा दे दो। एडी केडी मौत पे इकट्ठी 5-6 बारी कॉपी पेस्ट करने गाला, ठीक है। आओ सिंगल सिंगल माँ बहन की बेशक गालियां देनी दो, गुस्ताखी ना करना, हमारे नबियों को गालियां मत देना। बाकी हमारा मुसलमान भाई कोई मिर्जा साहब को गाली दे, उसको फॉर लाइफ के लिए म्यूट मार दे। हमें बिल्कुल हमारा म्यार कादियानियों वाला म्यार नहीं है जो पैगंबरों को गालियां देते हैं या किसी के काबिर को बुरा भला कहते हैं। वो उनका काबिर है, हम गालियां नहीं देंगे, इल्मी तौर पर कज़ाब और दज्जाल साबित करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। अब अवैस भाई ये देखे कि अब ये वाकई ही इनका अकीदा था कि नहीं, मतलब ये अकीदा तो नहीं था ना, मानते तो नहीं थे ना बाइबल में जो लिखा है सच है, ये तो नहीं मानते थे मिर्जा साहब इनके मुताबिक। हाँ, मिर्जा साहब ने इल्जामी तौर पर कह दिया। हाँ ठीक है, ले अवैस भाई आप देखिए, आप शुगल में आपको दिखाता हूं। अवैस भाई, मिर्जा साहब कहते हैं याह्या नबी को इस पर एक फजीलत थी क्योंकि वो शराब नहीं पीता था और कभी नहीं सुना गया किसी फाश औरत ने आकर अपनी कमाई के माल की तरह से सर पर मला था। अवैस भाई,
اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ مرزا مسرور مرزا طاہر سے اس لیے بہتر ہے کہ مرزا مسرور نے کبھی شراب نہیں پی اور فاحشہ عورتوں سے تعلقات نہیں رکھے، کیا احمدی چیخیں مارے گا کہ نہیں مارے گا اس بات کے اوپر؟ 100% چیخیں ماریں گے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں اسی وجہ سے خدا نے قرآن کریم میں یحییٰ کا نام مسرور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہیں رکھا، کیونکہ ایسے کس سے اس نام کے رکھنے کے معنی؟ یہ مرزا صاحب نے قرآن پاک کی بات کر کر اللہ تعالیٰ پہ تہمت باندھی ہے، یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نہیں رکھا۔ بالکل، کیونکہ کرسچن جو ہیں وہ تو قرآن کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو یہ کہنا کہ قرآن میں اس لیے نام صدقے رکھا، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا ریفرنس اور قرآن کی بات، لو یو، تو اس کا مطلب ہے کہ تو وہ پھر مطلب لو یو ہو گیا، لو یو، کلیئرٹی آ گئی۔ ابھی بھی کسی کے دیکھیں نا، تین سٹیجز ہیں جو کہ وہ جو تقریر کی تھی نا سائنٹیفک، اس کے اوپر چندے کی سائنس بتائی تھی اس نے، ڈاکٹر کیا نام تھا، یونس نے، جلسہ سالانہ میں ان کے، اس نے کہا تھا 3 سٹیجز ہوتی ہے، رینڈمائزیشن، آؤٹ کم میئرز اینڈ اسٹیٹسٹیکل انالیسس۔ 3 سٹیجز میں ہم مرزیت کا کیڑا ماریں گے۔ پہلی آدھی غیرت ان کی مار دی پہلے حوالے سے، اب دوسرا حوالہ سنیں ویس بھائی۔ وہ کہتے ہیں، یہ ذرا نہیں، دوسرا نہیں، یہ والا سوری، اوہو کتنے گیا وہ والا یار، اسرار الدقیقہ والا کہاں گیا؟ یہ اوپر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اویس بھائی سنیے گا، وہ کہتے ہیں یاد رہے، وہ ایک ہی ہاں کھل گیا، یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال یا افعال انبیاء سے ظہور میں آتے رہے ہیں کہ جو نادانوں کی نظر میں سخت بےہودہ اور شرمناک کام تھے۔ اویس بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے الفاظ سے، اقوال سے یا افعال سے، ان کے کاموں سے اکثر ایسے چیزیں ہوئی ہیں، ظہور میں آئی ہیں جو نادانوں کے لیے عجیب بات تھی، ان کے لیے ایک تہمت لگانے، مطلب کیا کہنا چاہیے، ان کے لیے معیوب بات تھی، ہاں معیوب بات تھی۔ جیسے کہ ہم مرزا صاحب کو نہیں مانتے نا، تو مرزا صاحب نے پہنا تھا غرارہ تنگ پونچوں والا، اب مرزا صاحب غرارہ پہن سکتے ہیں، اس سے نارمل تھے، کیا ہو گیا؟ لیکن ہمارے نزدیک ہم نادان ہیں ان کے مطابق، تو ہمیں اعتراض ہوگا اس پہ، حالانکہ ریئل میں وہ ایسی چیز نہیں تھی۔ اسی طریقے سے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء سے کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نادانوں کے نزدیک غلط ہوتی ہے۔ اب اویس بھائی، مرزا صاحب اگر یہ کہتے کہ یہ واقعات جھوٹے ہیں تو کیا یہ بات لکھتے کہ نادانوں کی نظر میں شرمناک ہوتے اصل میں، لیکن ہوتے نہیں؟ مان رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا، نادان اس کو برا سمجھتے اصل میں ہے نہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ بات یہاں پہ پوائنٹ، آپ کا کی پوائنٹ ہے کہ واقعی کہ اگر وہ نہ مانتے تو اس کو بیان ہی نہ کرتے یہاں پر، اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے کپڑوں والی بات کی نا یار، یہ نہ کرا کریں، آپ کی مہربانی، اچھا ٹھیک ہو گیا اویس بھائی۔ اویس بھائی یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصریوں کے برتن اور پارچات مانگ کر لے جانا اور پھر اسے اپنے صرف میں لانا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے مرزا صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ریئل کے اندر۔ دوسرا، حضرت مسیح کا کسی فحاشہ کے گھر میں چلے جانا اور اس کا عطر پیش کردہ جو حلال وجہ سے نہیں تھا استعمال کرنا اور اس کے لگانے سے روک نہ دینا۔ جی اویس بھائی، مرزا صاحب مانتے تھے کہ نہیں تھے مانتے واقعہ ریئل میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس بات سے تو یہ مانتے کہ یہ معیوب سمجھا جاتا تھا عام فہم لوگوں کے نزدیک، لیکن انبیاء سے مطلب یہ کام، نعوذ باللہ انبیاء جو ہے وہ ایسا کام کرتے جو عام لوگوں کے لیے معیوب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مرزا صاحب کو یہ بات پتہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیے ہیں۔ جزاک اللہ، پیچھے قرآن پاک پہ بھی ڈال دیا، خود بھی مان لیا، یہ کہہ دیا کہ یہ معیوب نہیں تھے، اصل لوگوں کو لگتا تھا معیوب ہے۔ انشاءاللہ جو آج ہم نے سمجھایا ہے نا، آج گھر گھر کے اندر یہ انشاءاللہ چیز پہنچ جائے گی، ہمارے لسنر جو ہے آج سمجھ آ جائے گی ان کو سارے۔ اب اویس بھائی آگے چلتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہے نا حضرت موسیٰ کی طرف نسبت کرنا، حضرت مسیح پر یہ الزام لگانا کہ وہ طوائف کے گندے مال سے کام اپنے صرف میں لاتے تھے، یہ فطرت ناپاک لوگوں کی، پلیت لوگوں کی، شیطان فطرت کے لوگوں کے کام ہے، جن کا خمیر جو ہے شیطان والا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے کام ہے۔ اب میں کیا کہوں کہ مرزا صاحب نے خود پہ ہی فتویٰ لگا دی، خود پہ ہی فتویٰ لگا گئے ڈیفرنٹ حوالے کے اندر۔ چلے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، ابھی ذرا تھوڑا سپیڈ اپ کرتے ہیں۔ اب دوستو ذرا غور سے سنیے گا ذرا،
मिर्जा साहब कहते हैं अंबिया और रुसल पर एतराजात, अंबिया और रुसल पर एतराजात, असल ये है, ये मलफूजात है जी मसीह मौत के, ले ले हवाला जमाते अहमदिया, फेर ना पिटी मीर मक्तलीनी के हवाले छपाता है, हवाले छपाता है, हवाले छपाता है, ये मुझे देता नहीं है हवाले, मैंने इसको मांगे थे पाकिस्तान के हवाले, इसने मुझे दिए नहीं है, बच्चियां तरह पिटना है बह के, खोते की तरह तू 60,000 हवाले मैंने अपलोड कर दिए हैं, पीछे हवाला बनाने वाली मशीन काम कर रही है, मशीन दिया पुत्रा नहीं मशीन का बच्चा आप मेरे देखे बचा रो पड़ेगा क्या, माँ बेबी को कुछ ना कहती। अच्छा ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, मीर में मक्तलीनी को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है यार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम तमाम चौधरी भाई की आवाज स्लो है, बिल्कुल ना होने के बराबर। और दुख में है ना, वो थोड़ा कह रहे सा छोड़ दो क्या बच्चे बोल- बच्चे पे जुल्म ना करो, वो कह रहे। अच्छा ले दोस्तों आगे चले। दोस्तों वो कहते हैं कि सच ये है, वो कहते हैं असल ये है कि जैसे दौलत पर, यार मैं चाहूंगा मेरे भाई इसका ना मुझे और ऑडियंस के लिए मजीद आसान करें, जैसे दौलत पर सांप होता है, जैसे दौलत पर सांप होता है ताकि ना महरम पास ना जावे, है जी, दौलत पर सांप होता है ताकि ना महरम पास ना जावे, इसी तरह पहले इसको एक्सप्लेन करें जी, ये क्या मतलब है इसका भाइयों? वो आगे ब्याह करने लग गया मेरे भाई, आगे पढ़ना। इसका मतलब ये है, जी जी इसका मतलब ये है कि जिस तरह कोई ख़जाना होता है, कोई कीमती चीज़ होती है, उसके ऊपर मतलब कोई पहरेदारी होती है या कोई चौकीदारी होती है या उसकी हिफाजत का इंतज़ाम होता है। हाँ बिल्कुल ठीक जैसे है। ख़जाना जो है, कीमती ख़जाना, मतलब वो पुराने किस्से कहानियों में आपने सुना होगा कि कीमती ख़जाना जो है उसकी रखवाली कोई सांप कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ताकि कवर कर लिया जाए, उसके पास कोई चोर उचक्का दाखिल ना हो पाए, ये सारी चीजें जो है शामिल है। अच्छा अब दोस्तों इसका मतलब आगे भी क्लियर होना, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एजुकेट करें, आम अहमदी को एजुकेट करें, जो इन छपड़ी के थड़े के लोग जो है ना, ये गटर के लोग जो कि अंबिया में भौंकते हैं, इनकी बातों में ना आए, खुद पढ़े खुद समझे। ले दोस्तों इसी तरह वो कहते हैं जैसे दौलत पर सांप बैठा होता है जो नामहरम को पास ना, ताकि नामहरम पास ना जावे, इसी तरह अंबिया और रुसल भी एक बेनजीर दौलत होते हैं, कीमती होते हैं, अल्लाह के नबी और रसूल जो होते हैं। खुदा ताला चाहता है कि सईद और रशीद ही इन तक पहुंचे, मतलब अच्छे लोग, सईद रूहें, नेक लोग उन तक पहुंचे, दूसरे बदकार लोग ना पहुंचे। अब इसके लिए अल्लाह क्या करेगा, जरा गौर करें दोस्तों। अवैस भाई सुनिएगा, वडायर साहब सुनो, सब सुने। इसलिए इन पर किस्म किस्म के एतराज होते हैं ताकि वो लोग जो अहल नहीं है दूर रहें। मतलब अंबिया पर अल्लाह ताला जो है क्या करता है, अल्लाह ताला की मंशा है, एतराज करवाते हैं। हाँ अल्लाह की मंशा से एतराज होते हैं ताकि खबीस और तैयब में फर्क हो सके, ताकि एक जाहिल में और पढ़े लिखे में फर्क हो सके, ताकि मीर मक्तलीनी में और एडी में फर्क हो सके। ठीक, आगे चले। वो कहते हैं वो लोग जो अहल नहीं है दूर रहे, वरना अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो ना जिहाद करते, ना बीवियां करते, ना एतराज होते। इससे क्या साबित हुआ अभी तक, जरा बताएं जी सारे भाई, कि अल्लाह ताला की मंशा से हो रहा है काम। बिल्कुल। लतीफ मीर साहब भी आए हैं। मीर साहब प्लीज सुनिए, रोल दिता जे मीर मैक्तलीनी ने ताड़ी जमात ਨੂੰ, सुनियो जरा। ताकि वरना अल्लाह ताला चाहता तो वो ना जहाद करते, मतलब नबी ना जहाद करते, ना इल्जाम लगते कि भाई देखो लोगों को इस्लाम तलवार से फैला दिया, ना बीवियां करते जो इतराज तादाद इज़वाज पे इतराज रखते, ठीक है, और ना ही कोई और किस्म का इतराज होता। मगर वो नबी जिसकी तालीम अतम और अकमल थी, इसके लिए खुदा ने चाहा कि इसे नाअहल कबूल करे, खुदा ने चाहा कि इसे नाअहल कबूल करे, सॉरी खुदा ने ना चाहा कि इसे नाअहल कबूल करे। अल्लाह ने कहा कि मैं नहीं चाहता भाई इसको नाअहल लोग कबूल करें,
اس لیے چند باتیں ایسی رکھ دی جان بوجھ کے، اس لیے چند باتیں ایسی رکھ دی جو نظر بددور کا کام دیتی ہے. جیسے جماعت احمدیہ نے ایسے بے شرموں کا اخراج اس لیے نہیں کیا کہ نظر بددور جو ہے وہ قائم رہے، ورنہ تو رول دیا جماعت کو انہوں نے. اس لیے نہیں، اب میں اگر آپ کو آسان مثال سے سمجھائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں بشیر احمد ایم اے صاحب نے جو سیرت مہدی کتاب لکھی ہے نا، وہ اسی مقصد کے لیے لکھی ہے کہ ایسے لوگ مرزا قادیانی صاحب سے دور رہیں. زبردست. اچھا، میں اپنا سیکر صاحب میں تھوڑا سا سجیسٹ یہ بھی کروں گا کہ میر لطیف صاحب ہیں ادھر نیچے، ویلکم ہے ان کو اوپر لے لیں ایز آبزرور. وہ آپ یہاں اس سیشن کو آج دیکھیں اور خود وٹنس کریں کہ یہ جو الیبریٹ یہاں پہ پریزنٹیشن دی جا رہی ہے میر صاحب، آپ بھی ٹیسٹیفائی کریں کہ یہ کس لیول کی ریسرچ ہے، اس میں جو ریفرنسز ہیں کس لیول کی ان میں اتھینٹسٹی ہے. تو فرسٹ ہینڈ ایز آبزرور آپ تشریف لائیں اوپر، ان کو مائک آفر کریں سر. لیکن وہ آ تو جائیں گے وڈائر صاحب، لیکن وہ رہ نہیں سکتے مائک کھولے بغیر نا، وہ مسئلہ ان کا یہ ہے. تو آپ کہتے ہیں تو بالکل وہ مائک آفر کریں. انہیں میرا خیال ہے نہیں، انہیں میرا خیال ہے اندازہ ہے کہ یہ ایک پریزنٹیشن ہے، تو پریزنٹیشن میں ظاہر ہے کوسچن آنسر والا اور انٹرجیکشنز تو نہیں. جی ٹھیک ہے جی، ان کو دیکھ لیں جی، ان کو کوئی انوائٹ کر لیں، وہ آبزرور کے طور پہ آج بیٹھے ذرا ہیں، اینڈ پہ کہہ دیں بے شک جھوٹ ہے. تو دوستو غور کریں، دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ جہاد کرتے نبی، نہ شادیاں کرتے، نہ ان پہ اعتراض ہوتے، مگر وہ کہتا ہے مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس لیے چند باتیں ایسے رکھ دی جو نظر بددور کا کام کرتی ہیں، اور ان پر اعتراض ہوا اور نا اہل الگ رہے، مگر جو لوگ اہل تھے انہوں نے حقیقت کو پا لیا. اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا، اب میں جاتا ہوں اس ریفرنس کے اوپر ایک دفعہ دوبارہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نام حصور نہ رکھا. کنیکٹ کریں دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نام حصور اس وجہ سے نہ رکھا کہ شراب پینا اور فاحشہ عورتوں سے تعلقات. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر یہ کام کروایا تھا. اللہ کو بھی یقین تھا کہ اس کا مسیح جو ہے شراب پیتا تھا، معاذ اللہ. بھائی یہ بات کس بیوقوف کو سمجھ نہیں آ سکی اب تک، وہ نیچے ہاتھ کھڑا کرے. جماعت احمدیہ کے لوگ ہاتھ کھڑا کرو، پتہ چلے کون کون بیٹھا ہے، اس لیے بات کی ہے. والی مروان ہاتھ کھڑا کرو. زائد بھائی اتنی کلیرٹی کے بعد بھی اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی، پھر سمجھائیں. مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ انبیاء سے غلطیاں، انبیاء سے کام اس طرح کے جس پہ مخالف اعتراض کرتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام پر مخالفوں نے اعتراض کیا شراب کا، بتائیں بھائیوں، اور فحشہ عورتوں سے تعلقات کا. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے مرزا قادیانی نے کیا ہوا ہے، خود مرزا قادیانی نے کیا ہے، اور خود کو کیا ثابت کیا؟ نااہل. خود کو نااہل کا ہے نا اعتراض کرنے والا. ٹھیک ہے، پلیت، ہاں، خبیث پلیت شیطان کا خمیر رکھنے والا. بالکل. اب آپ دھوکے اسامہ بھائی، میں چاہتا ہوں ان میں ڈرل کر دوں میں یہ انشاءاللہ آج یہ ان کے اندر عقیدہ ڈرل کریں گے مرزا صاحب کا. مرزا صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ اعتراض جو نبیوں پہ ہوئے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام پر خود وہ لکھتے ہیں شراب پینا، پیچھے کیا نا 3 جو افعال و اقوال انبیاء کے ظہور میں آئے ہیں، یہ 3 اعتراض، یہ والے اعتراض. مسیح کا کسی فحاشہ کے گھر چلے جانا، اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا نا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کروایا، کہ فحاشہ کے گھر بھیج دیا ان کو اور شراب بھی پلوائی، معاذ اللہ. اسی وجہ سے اس نے یہ لکھا ہے حوالہ، اور اس میں حصور کا اللہ تعالیٰ پر توبت باندھ دی ہے قرآن پاک کی. یہ ہے عقیدہ ثابت مرزا غلام احمد کا. یہ دیکھیں دوست، اس کو کہتے ہیں میر بختلینی نتر منہ میں دینا. میں نے کفر منہ میں دیا تم لوگوں کے، اب یہ نگلو اس کو بیٹھ کر، یہ نہ نگلا جائے گا نہ اگلا جائے گا. تینو سنوکر احمد لایا پٹ بیک انڈیفینسیبل، بالکل ٹھیک لکھا ہے. ان کا باپ بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اس چیز کو آگے. وی ہیو میڈ شور آف دس.
कोई कोना छोड़ा ही नहीं इनके लिए भागने का। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्तों। इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। चल तो सही आगे अभी हमारे साथ, तुझे लगे पता। आगे से पढ़े दोस्तों, गौर से सुनिएगा जरा। नाहल रहे, अलग रहे, मगर जो लेकर जी 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 सीकर साहब, जो इबारात मिर्जा साहब ने मन घड़त और झूठ बांधे हैं, वो साथ आप ये लफ्ज कह दिया करें ताकि रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा ना तासर जाए, कोई सुनने वाला जो कम इल्म हो, कि आप इसको एज फैक्चुअल के तौर पर। बिल्कुल देखें जो वड़ाइट साहब, बिल्कुल जो शैतान सिफ्त लोग होंगे, जो शैतान पलीत लोग होंगे, वो बिल्कुल मेरी बात पर वैसे ही झूठ बांधेंगे जैसे मिर्जा साहब ने बाइबल पे झूठ बांधे, बिल्कुल बांधेंगे, मुझे एहसास है इस बात का। तो हम जो भी बात कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में कहते हैं नकले कुफर कुफर न बाशित, हम वही बात करके बात करेंगे जो करारवी साहब अपनी किताब में करेंगे। अभी करारवी साहब आने हैं, तुम्हें हम दिखाते हैं पुत्र, आज तुम्हें आज लग समझ जाएगी, मुंह शगाफियां नहीं चलेंगी। अच्छा, खाली डबल टैप की स्पीड जरा साथ साथ रखें, क्योंकि जाहिर है जो टॉपिक जिससे जैसे सेंसिटिव होता है, तो फिर इनके जो बुलीज हैं रिपोर्ट करते हैं। स्टेबिलिटी के लिए हम इसको मिलियन जो टैप डबल टैप है, आज हम टारगेट रखें कि कंक्लूजन तक एटलीस्ट मिलियन का टारगेट हम रीच करें। तो डबल टैप हम करें और शेयर भी करें, कंटिन्यूसली शेयर भी करें, क्योंकि इंटरएक्टिविटी जो है वो इस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है फॉर स्टेबिलिटी। ये जो भी इन्होंने किए हुए हैं, मुझे तो रिसेंटली समझ आई है जब होस्ट करने लगा हूं। तो आप ये प्लीज एक दो काम जो है वो करते हैं। थैंक यू, अप्रिशिएट। जबरदस्त हो गया जी। जी आगे चलते हैं दोस्तों, अब जरा आगे का सफर तय करते हैं। देखता जा शर्माता जा, जरा देखते जाए। शेखर भाई जी जी, शेखर भाई इधर भी दो रेफरेंसेस है, वो जो एक पीछे है, आपको पीछे वाला निकालना, ये आगे वाला क्लिक करके ना मूव कर दे। हाँ, इसको क्लिक करके साइड पे करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे रेफरेंसेस। एक सेकंड वरना कहते तो ये दो अगली स्लाइड्स मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही बिल्ड अप हुआ। हाँ कर दे, फ्रंट वाली मैं कर दूंगा, बैक वाली आप कर दे। चले, आपको बड़ा कर दे तो आप कर दे, फिर एक फ्रंट मिनट वाली मैं के कर दूंगा। पढ़िएगा आप ही, ठीक हो गया, पढ़ना शुरू करें, आप रब पैदा करें। यार सिर्फ एक सेकंड, मैं ना इसको चार्जिंग पे लगा लूं, वो फिर ताकि ना कोई खलल ना बीच में आए और लेतर निकल ना सके मैक्तलीनी के मुंह से। एक सेकंड बस। हाँ जी, अब मैं इसको यहां से देखता हूं जी। वो कहते हैं लितर दी फिक्र ना करो, फंस गया और वो भी ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है। बिल्कुल, वो प्रॉपर परमानेंट फैक्स मशीन बन गई, फिट हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट हो जड़ा ना वो बन गई है, फैक्स मशीन परमानेंट हो गई है। अच्छा जी आगे चले दोस्तों। वो कहते हैं जिन अजीम शान लोगों को बड़े बड़े अजीम जिम्मेदारियों से काम मिलते हैं, जिन अजीम शान लोगों को बड़े अजीम जिम्मेदारियों के काम मिलते हैं, और बाज़ औक़ात खुदा ताला से इल्म पाकर खिजर की तरह, हजरत खिजर का वक्त, खिजर की तरह, या खजिर है असल, खजिर की तरह ऐसे काम भी उनको करने पड़ते हैं। फिर दोबारा ऊपर से लाए जरा साहब भाई, गौर से सुने सारे जी। जिस अजीम शान जिन लोगों को बड़े अजीम जिम्मेदारियों के काम मिलते हैं, जैसे अल्लाह के नबी बाज़ औक़ात खुदा ताला से इल्म पाकर खजिर की तरह, अल्लाह ताला की मतलब मर्जी से ऐसे काम भी उनको करने पड़ते हैं जिनसे एक कोताबीन शख्स की नजर में, मतलब जो नुक्ता चीन होते हैं, जो इतराज करने वाले होते हैं, एक कोताबीन शख्स की नजर में वो बाज इखलाकी हालतों में या माशरत के तरीकों में काबिले मलामत ठहरते हैं। सेम वही बात आ गई जो पीछे भी एक दफा बात हुई भी थी। अब यहां पर मजीद क्लैरिटी आ गई है कि वहां पे था कि अल्लाह करवाता है, यहां पर वो कह रहा है नबी खुद करते हैं, करने पड़ते हैं अल्लाह से इल्म पाकर। जो बाज कोताबीनों की नजर में वो बुरे होते हैं, नुक्ता चीनों की नजर में वो बुरे होते हैं, लेकिन वो करने पड़ते हैं।
आगे सुने, इनके दुश्मनों की बातों की तरफ देखकर, इनके दुश्मनों की बातों की तरफ देखकर हरगिज बदजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंधे दुश्मनों ने किसी नबी और रसूल को अपनी नुक्ताचीनी से मुस्तस्ना नहीं रखा। मैं सवाल पूछना चाहूंगा अपने भाइयों से बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, क्या बात बयान हुई है यहां पे दोस्तों? इधर क्या बात, वही बात बयान की गई है कि अल्लाह के नबी मामूर जो होते हैं वो काम करते हैं जो जानबूझ के करते हैं, अल्लाह से इल्म पाकर, जो बाकियों की नजर में खराब होते हैं। दोबारा जरा मुझे कंफर्म कर दे, अवैस भाई, बड़ायत साहब, जाहिद भाई, जरा कंफर्म करें। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। ठीक हो गया जी, आगे चले जी, करें अगला। ये फ्रंट वाला आ गया जी, फ्रंट वाला आ गया। चले ये मैं पढ़ देता हूं, यहां से क्लियर आ जाएगा। मेरी वो कर दे स्क्रीन बड़ी, मैं कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा आगे सुने भाई, आगे वो कहते हैं, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही, फिर सुनो, ऐसा ही हजरत मसीह पर भी उनके दुश्मनों ने एतराज किया है कि वो तकवा के पाबंद ना थे। और तूने किया एतराज, होए तूने किया है। चुनाचे एक बदकार औरत ने एक नफीस इत्र, एक बदकार औरत ने एक नफीस इत्र जो बदकारी के माल से खरीदा गया था, उनके सर पर मला और अपने बालों को उनके पैरों पर मला, और एक जवान और फाश औरत का उनके बदन को छूना और हराम का तेल उनके सर पर मलना और उनका अज़ा से अपने अज़ा को लगाना। यह एक ऐसा अमर है जो एक परहेजगार और मुत्तकी इसका मुर्तकब नहीं हो सकता। दोस्तों अब मुझे बताओ, पिछले जो इबारत हमने पढ़ के आपको सुनवाई है, मिर्जा गुलाम अहमद इसको सच मानता है कि नहीं? बताएं। सच मानता है तो लिखा है ना उसने, सफा ऐसे ही थोड़ी काले की है। उसने पीछे ये क्लियर किया है कि अल्लाह ताला से इल्म पाकर उनको कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे नुक्ता चीनों की नजर में वो मुत्तकी और परहेजगार साबित नहीं हो रहे होते, लेकिन उसने स्टैंप लगाई है इन वाकयात के ऊपर। एवे नहीं हम कहते दाफिल बला एक इनका डेड एंड है, वो रेफरेंस जो है, एवे नहीं हम कहते। ठीक है, आगे सुने, और नीज मसीह का इजाजत देना, ये कुछ और आ रहा है भाई, किसी का ना माइक ट्वीट करेगा, और नीज मसीह का इजाजत देना ताकि उसके शागिर्द एक गैर के खेत से खुशे बिला इजाजत मालिक खावें, इस बात पर दलालत करता है कि नाउज़ुबिल्लाह मसीह अमानत और दयानत की परवाह ना थी। ये वो एतराज हैं जो यहूदियों ने हजरत मसीह पर किए हैं, और यहूदियों की चंद किताबें, मैं ब्रैकेट में कह रहा हूं जैसे दाफिल बला, जो मेरे पास मौजूद हैं, इस किस्म की ऐसी सख्ती इनमें हजरत मसीह अलैहिस्सलाम पर की गई है जिनसे साबित करना चाहा है कि नाउज़ुबिल्लाह कोई भी नेक सिर्फ हजरत मसीह में नहीं थी। तो दोस्तों ये पूरी बात करके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने एक मुकदमा साबित किया है। वो क्या साबित किया है पिछले रेफरेंस का और इसका, कि बाज काम अल्लाह से इल्म पाकर अंबिया को करने पड़ते हैं, अंबिया को करने पड़ते हैं अल्लाह से इल्म पाकर जो नाकदीन की नजर में बुरे होते हैं। और ये डिटेल उसकी आप आगे पढ़ ले कि यहूदी जो इतराज करते थे ईसा अलैहिस्सलाम पर, वो एतराज इसलिए करते थे क्योंकि वो नादान थे, क्योंकि वो उनको अल्लाह ने अलहदा रखना था उनसे, लेकिन वाकयात दुरुस्त थे जो अंबिया ने किए। उसने ये स्टैंप लगाई है इसके ऊपर हजरत ईसा के तमाम वाकयात की जो बाइबल में लिखे हैं, जिसके ऊपर पूरा दिन बैठकर अहमदी कहते हैं फलानों ने ये लिखा हुआ है, फलानों ने ये लिखा हुआ है, उनको तो कुछ नहीं कहते। ठीक है, वो उस पर भी हम आएंगे इंशाल्लाह। जी साहब कुछ दिखा रहे सिकर भाई, ये अगले पेज का पिछला रेफरेंस है। अब एक चीज नोट करिएगा, इससे जी। पहले ये आप पढ़े, ठीक है? जी जी, यहूदियों की किताबों से अब आपको लग रहा है मिर्जा साहब कोट कर रहे हैं, और अब आपको लग रहा है कि मिर्जा साहब में भी नहीं मानते। ये तो नहीं है, तो इस जैसे जगह हम तबन उसमें ये गन दे दे,
جی تو میں چاہتا ہوں آپ ذرا یہ اب پڑھیں، اس کے بعد آپ اگلا پیج اس کا پڑھ لیجئے گا، پڑھنا شروع کریں یہاں سے ایسے سے. اچھا نہیں یہ پھر میرے پاس یہ تو یہ والا ہے نا، تو اس جگہ تبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ والا نہیں. ہاں سیگر بھائی یا میں نے غلط کھول، ہاں سوری آپ پڑھے، معذرت میں آگے چلا گیا ہوں. ہاں یہ نہیں، ہاں یہ والا نا، آگے رک جائے ذرا، یہ پڑھتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں تو اس جگہ تبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ صدیق کے لیے تقوی اور امانت اور دیانت شرط ہے، تو یہ تمام بزرگ اور اعلیٰ طبقہ کے انسان جو رسول اور نبی اور ولی ہے، کیوں خدا تعالیٰ نے ان کے حالات کو عوام کی نظر میں مشتبہ کر دیا اور وہ ان کے افعال اور اقوال کو سمجھنے سے اس قدر قاصر رہے؟ پھر وہی بات ہے، وہی ڈیٹیل، وہ دیکھو چل رہا ہے وہ حاشیہ، پوری ڈیٹیل وہی لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی لوگوں کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کلیرٹی نہیں دی کہ نہیں یہ واقعات اصل میں کروا رہا ہوں. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتایا ان کو، کیوں مشتبہ رکھے ان کے اوپر، کیوں ایمبیگوٹی ڈال کے رکھی، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس قدر قاصر رہے ان کو دارائے تقوی اور امانت اور دیانت سے خارج سمجھا اور ایسا خیال کر لیا کہ گویا وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں اور مال حرام کھانے والے ہیں اور خون ناحق کرنے والے اور دروغ گوئی اور عہد شکن اور نفس پرست اور جرائم پیشہ تھے. حالانکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو نہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ نبی ہونے کا، اور نہ اپنے تئیں ولی اور امام اور خلیفہ اور مسلمین کہلاتے ہیں، لیکن بائیں ہمہ کوئی اعتراض ان کی چال چلن پر زندگی پر نہیں ہوتا. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے، دوستو غور سے سنیں، خدا تعالیٰ نے ایسا کیا کہ تا اپنے خاص مقبولوں اور محبوبوں کو بدبخت شتاب کاروں سے جن کو عادت بدگمانی ہے مغفی رکھے، جیسا کہ خود وجود اس قسم کا بدزنی کرنے والوں سے مخفی ہے. یار کس کلیرٹی کے ساتھ یہ الفاظ آپ نے دوبارہ پڑھنے ہیں، بدبخت اور شتاب کاروں. کیا عمر و عمر تیرا نہ آیا ہی. ہاں بالکل. اب یہ جتنی ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہے بھائیوں، اس سے کیا چیز کلیئر ہوئی؟ میں کہتا ہوں کوئی بد روی ہوگی یا کوئی مطلب میں کہتا ہوں کوئی 2 نمبر بد دیانت انسان ہوگا جو اب بھی یہ کہے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مسیح علیہ السلام سے واقعات ہوئے. وہ بدبخت انسان ہی ہوگا جو 2 نمبر ہی کرے گا، اور اب 2 نمبر ہی کر کے ڈس آنیسٹی کرے گا. کتنا کلیرٹی کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے یہ کام کرواتا ہے لیکن حقیقت لوگوں پہ نہیں کھولتا، مخفی رکھتا ہے تاکہ بدبخت شتاب لوگوں کو علیحدہ کر دے اور اصل ماننے والوں کو ان کے ساتھ کر دے. جیسے وہ کہتا ہے اپنی ذات کو اللہ نے مخفی رکھا ہوا ہے. یہ کتنا کلیرٹی کے ساتھ تم لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. بدبختو اب بھی جھوٹ بولو گے، کوئی کسر رہ گئی ہے؟ تم لوگوں نے اصل میں اپنا لٹریچر پڑھا ہی نہیں ہوا. میر سلیم کے اوپر کھوتوں کی طرح 60,000 حوالہ، وہ میں کہتا ہوں 32 بنا کے نا، 32 بنا کے اس کو 33 کر دے. ان 60,000 حوالوں کو 32,000 والے بنا اور 33 کر دے اس کو. میر مقتلینی تو یہ پڑھتا تو آج ذلیل نہ ہوتا، نہ اپنی جماعت کا موجب بنتا. یہ ضلالت کا میر اسکریوتی نہیں، وہ ناصر اسکریوتی ہے. وہ ناصر اسکریوتی اور میر مقتلینی یہ ایک ہی خاندان ہے، سارا ایک ہی نسل. یہ بھی میر اسکریوتی صاحب جو ہیں، وہ میرا خیال ہے نیچے آئی ڈی سے کسی سے سن رہے ہوں گے، سن رہا، ریکارڈ کر رہا ہے. تو میر صاحب آپ کے لیے نام غلط دے رہے آپ کے لیے یہ اسپیشل. سارے نام غلط دے رہے ہیں. تو دسو، صحیح نہ دسو. آپ کو پتہ ہے کہ مرزا قادیانی نے عیسائیت میں تخریب کاری کرنے والا کسے قرار دیا ہے؟ کسے؟ پولس رسول کو. میر پول نہیں، بہرحال یہ یہودہ ہے.
یہ میر یہودا ہی ٹھیک ہے، اس کو اسی نام سے مخاطب کریں۔ اچھا میرا ایک ان کا یہی پلوس سوال ہے میر سیکر لطیف ہے، بھائی، مجھے لگتا ہے ان کا پلوس میر لطیف ہے، اس نے ان کو پاگل کیا۔ جی اسام بھائی، میرا کیونکہ اگلا ریفرنس بہت امپورٹنٹ ہے سیکر بھائی، جی میں چاہتا ہوں آپ تمام بھائی اس پہ غور کریے گا۔ سیکر بھائی لیٹس سے کہ عیسائی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ الزامات لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں اب آپ یہ بھی مرزا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ، پہلی بات میرا آپ سے سوال ہے، ہوں۔ کیا ہم یہ مانتے ہیں وہ جتنے الزامات لگاتے ہیں کیا وہ سچے یا جھوٹے؟ آپ کا کیا کس کہنا کی ہے؟ کس دعا کلیئرٹی سے پوچھے، مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتائیں۔ یہودی ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ الزامات توہین کرتے ہیں ان کی، ہاں، آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے، جھوٹ ہے، کفر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شراب پیتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو بائبل میں باتیں لکھی ہے میں تو ان کو لغو اور دروغ کو ہی سمجھتا ہوں، توبت سمجھتا ہوں۔ اگر مرزا صاحب کا یہ عقیدہ ہو کہ میں یہودیوں کے اعتراضات پر خاموشی اختیار کروں گا ہاں کیونکہ وہ متشابہات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء سے کام کرواتا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے ایسی تو میں صورت یہ حال میں؟ کہوں گا مرزا صاحب بھی یہودی تھے، یہودی صفت تھے، میں تو یہی کہوں گا۔ دیکھیں میں اور کیا لفظ بولوں صاحبہ بھائی، یہ جو ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہے ابھی، یہ 3 جو پیجز پڑھے ہیں، پورا حاشیہ پڑھا ہے، اس کے بعد کوئی بغیرت عمر عمار جیسا ہی ہوگا جو اس طرح کی بات کرے گا، ویسے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بندے نے بات لکھ دی ہے، اس نے دیکھیں اسامہ بھائی، الزامات تو رہے ہی نہیں نا یہودیوں کے، اس بندے نے تو ٹھیک ہے بھائی، قبول کر لی ہے، جی جی، قرآن پہ باندھ دی ہے، اللہ کی تصدیق کر دی ہے۔ مجھے بتائیں کسی اسلامو فوب کو کیا تکلیف ہے اسلام پہ کرنے کی، جب ایک بندہ خود اپنے گھر سے سٹیمپ لگانے کے لیے بیٹھا ہو، اس کو کیا رول ہے، اس کو کون سی تکلیف ہونی ہے؟ سیکر بھائی یہ ریفرنس ہے جو اگلے ریفرنس میں پیچھے چھپا ہوا ہے، یہ ذرا پڑھے اور آپ کو اس میں جواب مل جائے گا۔ یہ تھوڑا سا یا کلیئر کر دیں، ٹھہرے میں وہ بڑی اسکرین کھولتا ہوں، ایک منٹ ٹھہرے، ٹک ٹاک والی۔ ہاں، ایسا آگے کریں، ایسا ہی مسیح کو اجازت دی کہ وہ حرام کاری او تادی خیر، او یہ تو ہوئے اللہ اکبر، ایسا ہی مسیح کو اجازت دی کہ وہ حرام کاری کا عطل بنوانے سے نفرت نہ کرے اور نامحرم جوان حسین کے اعزاز سے اعزاز ملانے کے وقت کچھ بھی تقوی اور پرہیزگاری کا پاس نہ کرے، اور پھر ایک طرف تو خدا خون ناحق کو کبائر میں داخل کرے اور پھر خضر کو اجازت دے کہ تا معصوم بچے کو بے گناہ قتل کر دے، او تاڑی خیر، اوئے ادھر ہی رک جائے نا پہلے، اب آپ کو رک جائے اب آپ کو لگ رہا، ہاں چلے میں ادھر ہی رکا ہوں، اب آپ کو لگ رہا کوئی یہ اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، ہاں یہودی بھی اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن سیکر بھائی الفاظ کا چناؤ دیکھے اور نیچے جو وضاحت آنے لگی ہے، اس خیال کا جواب، پہلے تو خیال کا جواب آنے لگا۔ میں کہتا ہوں جواب سے پہلے ہمارا جواب آئے گا نا، پہلے تو ہم جواب روک لیں ذرا، ہم بھی تو مطلب ہم دیکھیں اتنا پڑھ لیا ہم نے مرزا صاحب کو۔ کوئی بھی عقل رکھنے والا بندہ، اسامہ بھائی کہتے ہیں نا کہ جب بندہ اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ ہونی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا کر کذاب دکھانا ہو، اللہ اسی کے قلم سے ایسی چیز نکلواتا ہے کہ وہ بندہ خود اپنی پکڑائی دے جاتا ہے۔ اسامہ بھائی کیا جاتا تھا مرزا غلام احمد کا حضرت خضر کا واقعہ نہ لکھتا یہاں پہ؟ یہ تو قرآن کی نص ہے فکر بھائی، یہ تو قرآن کی نص ہے، ماکر ہوا ماکر اللہ واللہ بالکل ماکر، بالکل، یہ تو نص ہے قرآن کی۔ نص ہے قرآن کی، ایک یہ کریں کہ اللہ ہر باطل تدبیر کے مقابل اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، تدبیر ہوتی، ہر باطل تدبیر کے بدے مقابل اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ کیسے پکڑا گیا یار نعیم بھائی، اس کو دیکھے مجبور تھا حضرت خضر کا واقعہ لکھنے کا، نہ لکھتا تو پھر کوئی گنجائش رہ جاتی، پھر کوئی برزائی پنکچر لگانے کا سوچتا۔ اس نے ساتھ ہی حضرت خضر کا واقعہ لکھ کر تصدیق کی ہے کہ جیسے وہ تو اس طرح کے نہ تھے لیکن پھر بھی بچے کو بروا دینا ان کے ہاتھ سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تصدیق کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اجازت دی معاذ اللہ کہ وہ حرام کاری کا عطر سے نفرت نہ کرے،
وہ سٹیمپ پہ سٹیمپ، مور پہ مور لگا رہا ہے. تمہارے ماتھوں پر مور لگائی ہے مرزا غلام احمد نے. میر مقتل